بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور میری قابل قدر بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ناگزیر سچائی اور دل دہلا دینے والی حقیقت کا ذکر کر رہا ہوں جس سے نہ میں بھاگ سکتا ہوں اور نہ آپ۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر ہم سب کو ایک نہ ایک دن چلنا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور، امیر، وزیر، بادشاہ یا غافل کیوں نہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ جب زندگی کی آخری گھڑی ہوگی اور موت کا وہ آخری لمحہ آن پہنچے گا تو انسان کیا دیکھتا ہے؟ کیا اس وقت اسے اپنے پیارے رشتہ دار نظر آتے ہیں یا کچھ ایسی خوفناک مخلوقات سامنے آ جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں؟ کیا اسے فرشتوں کی آمد کا احساس ہوتا ہے؟ کیا اسے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں یا جہنم کی آگ کی تپش اس کے چہرے کو جھلسا دیتی ہے؟ کیا اس آخری منٹ میں کی گئی توبہ قبول ہوتی ہے یا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے؟ آج میں آپ کو وہ سب بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے۔ اس بیان کو دل کی گہرائیوں سے سینے لگا، کیونکہ ممکن ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری پیغام ہو اور ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن ہی تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں جب آپ یا میں بستر مرگ پر ہوں گے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں گے، گھر والے ارد گرد رو رہے ہوں گے، ماں تڑپ رہی ہوگی، باپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا اور اولاد سسکیاں لے رہی ہوگی۔ ہم بے بس ہوں گے، زبان بند ہو چکی ہوگی، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، لیکن ہمارا دل اور دماغ سب سمجھ رہے ہوں گے۔ تب انسان سوچتا ہے، کاش میں نے اپنے رب کو سجدوں میں منا لیا ہوتا، کاش میں نے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کے بجائے آخرت کی فکر کی ہوتی۔ جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ سرہانے آ بیٹھتے ہیں اور دنیاوی نظر دھندلی ہونے لگتی ہے تو آخرت کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، یعنی وہ جو کل تک پوشیدہ تھا وہ آج سامنے آ چکا ہے۔ اگر مرنے والا مومن اور نمازی ہو تو اس کے پاس چمکتے چہروں والے فرشتے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں۔ وہ انتہائی نرمی اور پیار سے کہتے ہیں کہ اے پاک نفس، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل۔ یہ منظر دیکھ کر مومن کے دل سے دنیا کے سارے غم مٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے برتن سے پانی کا قطرہ۔ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے برعکس جب کوئی گنہگار، سود خور، نماز چھوڑنے والا یا دنیا کی محبت میں اندھا انسان اپنی آخری گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے سیاہ اور خوفناک چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ٹاٹ کا بدبودار کپڑا ہوتا ہے۔ ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی انسان انہیں عام زندگی میں دیکھ لے تو اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے۔ وہ فرشتے انتہائی غصے
اور کرکدار آواز میں چلاتے ہیں کہ اے گندی اور نافرمان روح، نکل اپنے رب کے غضب اور اس کی ناراضگی کی طرف۔ وہ گنہگار چیخنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو پکارنا چاہتا ہے کہ مجھے ان خوفناک مخلوقات سے بچاؤ، لیکن اس کی زبان دنگ ہو چکی ہوتی ہے، اس کا گلا خشک ہو چکا ہوتا ہے، اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بیماری کی شدت ہے، حالانکہ وہ روح نکلنے کا ہولناک مرحلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق جب فرشتے اس گنہگار کی روح کو کھینچتے ہیں تو وہ روح پورے جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرشتے اس گندی روح کو جسم سے اس طرح گھسیٹ کر نکالتے ہیں جیسے بہت سی شاخوں والی کانٹے دار تار کو گیلے اون میں سے کھینچا جائے، جس سے اون کے ریشے ریشے الگ ہو جاتے ہیں۔ انسان کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک رگ اور ایک ایک بال اس نزع کی سختی کو محسوس کرتا ہے۔ موت کی وہ سختی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر اس کی ایک سسکی بھی دنیا والے سن لے تو لوگ ہنسنا بھول جائیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے لگیں۔ انسان دنیا چھوڑنے کی حسرت میں تڑپتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے اپنی ساری زندگی اس فانی دنیا کے لیے برباد کر دی۔ میں نے محل بنائے، میں نے گاڑیاں خریدیں، میں نے بینک بیلنس جمع کیا، لیکن آج ان میں سے کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی۔ آج میری نمازیں میرے پاس نہیں ہیں، آج میرا قرآن میرے ساتھ نہیں ہے، آج میں بالکل اکیلا اور تنہا ہوں۔ کاش میں نے ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزارا ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ روح کے حلق تک پہنچنے یعنی غرغرہ کے وقت سے پہلے ہی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ اب سینے کے اس آخری 1 منٹ میں انسان کیا دیکھتا ہے؟ اس آخری لمحے میں ہر انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ مومن بندے کو اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کے خوبصورت باغات، وہاں کی نعمتیں اور حوریں دکھائی جاتی ہیں، جسے دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا ہے اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے خالق سے جا ملتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ایک گنہگار کا آخری 1 منٹ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کا وہ ہولناک گڑھا، وہاں کی دہکتی ہوئی آگ، وہاں کے خوفناک سانپ اور بچھو اور عذاب کے فرشتے دکھا دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا وہ بدترین ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ جب وہ جہنم کے اس عذاب کو دیکھتا ہے تو وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اس کے چہرے پر وحشت پھیل جاتی ہے اور وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے 1 منٹ، صرف 1 سیکنڈ کی مہلت مل جائے تاکہ میں سچی توبہ کر لوں۔ لیکن اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے، وقت کا پہیہ رک چکا ہوتا ہے اور روح اس ہولناک منظر کو دیکھتے ہوئے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ روح نکلنے کے بعد قبر کی تنہائی شروع ہوتی ہے، جہاں نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی ہمدرد۔ جب رشتہ دار اور دوست احباب اسے مٹی کے نیچے دبا کر واپس لوٹ جاتے ہیں
تو منکر و نکیر نامی دو فرشتے اپنی نیلی اور کالی آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور انسان کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور 3 بنیادی سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس ہستی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت دنیا کی ڈگریاں، عہدے، دولت یا اثر و رسوخ کام نہیں آئیں گے۔ وہاں صرف اور صرف انسان کے اعمال بولیں گے۔ اگر دنیا میں 5 وقت کی نماز پڑھی ہوگی، گناہوں سے توبہ کی ہوگی اور والدین کی خدمت کی ہوگی، تو زبان سے فوراً جواب نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اگر زندگی غفلت میں گزری ہوگی تو انسان صدمے اور افسوس سے کہے گا: ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا۔ تب قبر اسے اس طرح بھیجے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں نہیں معلوم ہماری آخری رات کون سی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات میری یا آپ کی زندگی کی آخری رات ہو۔ موت کسی عمر کو نہیں دیکھتی، وہ بیماری کا انتظار نہیں کرتی، وہ اچانک آتی ہے اور انسان کو دنیا سے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی موت کا وقت ہو تو آپ کو جہنم کا گڑھا دکھایا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے خوفناک چہروں کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں پتھرا جائیں؟ نہیں، اللہ کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ وہاں کا عذاب انتہائی دردناک ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی موت کے فرشتے ہمارے سرہانے نہیں پہنچے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں۔ آج رات مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ اپنے والدین سے معافی مانگ لیں اگر ان کا دل دکھایا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کر لیں اور سچی توبہ کر لیں، کیونکہ ہمارا رب تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے اور دل سے آمین کہیے۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے تمام جہانوں کے مالک، اے دلوں کے بھید جاننے والے رب، ہم تیرے گنہگار اور عاجز بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے دن کی روشنی اور رات کے اندھیرے میں جو بھی گناہ کیے، اپنی جوانی کو غفلت میں برباد کیا، مولا ان سب کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں،
ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، ہمیں خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہمیں نزع کی سختیوں سے بچا اور قبر کی تنہائی میں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حرام کمائی سے بچا، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے تاکہ ہم سب اس خوبصورت دعا میں شامل ہو جائیں۔ اور کیا معلوم کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ کو یہ بیان دل کو چھو لینے والا لگا تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بدل سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی اثر انگیز اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔